السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ شیخ صاحب، کینیڈین شہریت چھوڑ کر پاکستان میں آنا اور اپنا بزنس بھی اسٹیبلش کرنا اور اسی مٹی کے ساتھ جڑ جانا، موجودہ حالات میں آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا فیصلہ درست تھا؟ جی، میرا خیال ہے کہ جس مقصد کے لیے میں آیا تھا اور جو میرا مقصد ہے جس سٹیج پہ پہنچ گیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں نے جو ایک رول آف لا کے لیے اسٹرگل شروع کی تھی، جس کے لیے میں کینیڈین نیشنلٹی چھوڑ کے آیا، وہاں جا کے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ رول آف لا کیا ہے، اور پھر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں بھی اس طرح ہو، اگر آپ ملک کے ساتھ جڑے ہوئے ہو تو میرا خیال ہے کہ مقصد اب کافی حد تک پورا نظر ہوتا آ رہا ہے، کیونکہ جب چیزیں بالکل ہی خراب ہو جاتی ہیں تو پھر ان کے صحیح ہونے کا وقت ہو جاتا ہے۔ شیخ صاحب، پاکستان میں آنا اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑنا، عمران خان کی سیاست سے آپ اتفاق کرتے تھے، ظاہری بات آپ کو پسند تھی، پاکستان تحریک انصاف ہی کیوں چنی آپ؟ کیونکہ خان صاحب ہمیشہ رول آف لا کی بات کرتے تھے۔ یوزلی آج تو ہر ایک بڑا ویل نون ہو گیا ہے، میڈیا نے اور ڈیجیٹل میڈیا نے بہت زیادہ لوگوں کو آگاہی دے دی ہے، لیکن ایک وقت تھا اس میں بہت سے کم لوگوں کو پتا تھا کہ رول آف لا ایکچولی ہے کیا۔ تو جب ہم ملک کو چھوڑ کے باہر پڑھنے کے لیے گئے تو رول آف لا کا جو عملی نمونہ ہے وہ وہاں پہ جا کے دیکھا ہم نے، تو پھر ہمیں بات سمجھ آئی کہ ایکچولی تحریک انصاف، کیونکہ ایک پارٹی نہیں ایک تحریک ہے، اور تحریک کس سلسلے میں ہے کہ رول آف لا، اور جس میں ہماری فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف پریس، ساری چیزیں یہ شامل ہوتی ہیں نا۔ تو اس کی بات اس وقت خان صاحب کیا کرتے تھے جو 1997 میں 98 میں، تو وہاں پہ جا کے ہمیں پتہ چلا کہ خان صاحب بات کیا کر رہے ہیں۔ جب بھی آپ کسی کنٹری میں، کافی کنٹریز میں گیا ہوں، ہر دفعہ اس کنٹری میں جاتے تھے تو کوئی نہ کوئی پروگریس ہوئی ہوئی تھی، کوئی نہ کوئی ترقی ہوئی تھی، لوگوں کو آزادی تھی، انویسٹمنٹ جو ہے وہ ہر ملک میں اس طرح آ رہی تھی اور ترقیاں ہو رہی تھی۔ لیکن جب پاکستان میں آتے تھے تو بالکل ایک ڈفرینٹ، ہمیں لگتا تھا یہ ہم ترقی کی طرف نہیں پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے سیاست سے پہلے تو کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن جب خان صاحب کی بات سنی تو میرے سیاست کو جوائن کیا اور ان کی اسٹرگل میں اپنی جو ہے وہ ان پٹ ڈالی۔ شیخ صاحب، آپ کے الفاظ سن کر خان صاحب کی ہمیں جو آپ نے نا یاد تازہ کروا دی، وہ بھی ایسی الفاظ اور ایسی کرزمیٹک قسم کی ان کی بھی پرسنالٹی تھی، لیکن آپ بطور سیاسی ورکر سمجھتے ہیں خان صاحب جس طریقے سے 2018 میں اقتدار آئے وہ واقعی عوام کے ووٹ سے آئے تھے؟ ویسے ایک میں جیسے 2013 میں پہلا الیکشن ہوا، ہم نے 30 سیٹیں جیتی۔ جی جو پاکستان کا اس وقت نظام ہے الیکشن کا، ووٹنگ کا نظام ہے، آپ یقین کریں کہ آج اگر قائد اعظم آ کے بھی الیکشن لڑے نا تو نواز شریف سے ہار جائے۔ اس چیز کو بدلنے کے لیے خان صاحب نے بڑی اسٹرگل کی۔ ایک دفعہ ہو سکتا ہے کہ مجھے نہیں شور، لیکن اس طرح کا سسٹم نہیں ہوا جس طرح کہ اب یہ سسٹم ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن خان صاحب نے آ کے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے ووٹنگ مشین لانے کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ، اور وہ جو باہر کا سسٹم ہے جس میں ایکچوئل ووٹنگ ہوتی ہے اور جس کا ووٹ اسی کے بکسے میں سے نکلے، وہ خان صاحب نے پوری اسٹرگل کی، رول بھی لے کے آئے، ریگولیشن بھی لے کے آئے، آئین میں ترمیم بھی کی، لیکن وہ اس وقت کے لوگوں کو پسند نہیں تھا، کیونکہ وہ خان صاحب کو مائنس کرنا چاہتے تھے، اور ان کو پتا تھا کہ خان صاحب کی مقبولیت بہت زیادہ ہو گئی ہوئی ہے، اگر الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں گے تو خان صاحب 2/3 میجورٹی کے ساتھ بن جائیں گے۔ اس لیے انہوں نے یہ پروگرام ہمارا جو ہے وہ پایا تکمیل نہیں آنے دیا۔ شیخ صاحب، آپ جن لوگوں کی بات کر رہے ہیں آپ کا یقیناً اشارہ جنرل باجوہ صاحب کی طرف ہے، خان صاحب بھی، لیکن خان صاحب جتنی دیر پرائم منسٹر رہے ہیں کچھ عرصہ اگر نکال دیں، تھرو آؤٹ وہ ایک بات کرتے تھے کہ جی ایسا جمہوری سوچ پسند جو جرنیل میں نے آج تک نہیں دیکھا، تعریفوں کے گن گاتے تھے۔ اور پھر جنرل فیاض حمید کی اگر ہم بات کریں تو اسمبلی میں جتنے بھی بل منظور ہوتے تھے وہ خود کہتے تھے کہ جی میری سپورٹ کرتے ہیں جنرل فیاض صاحب، ایم این ایز کو لے کے آتے ہیں، ایم کیو ایم نے بھی کہا کہ جی ہمیں ووٹنگ ایسے کروائی جاتی تھی۔ تو یہ کون سی سٹرگل تھی جس پہ خان صاحب جو جمہوریت کی بات کر کر ایک فوجی کی سپورٹ کے ساتھ پوری حکومت چلاتے رہے؟ دیکھیں، جب تک باجوہ صاحب جو ہے خان صاحب کے ساتھ جمہوری بات کریں گے تو تب تک خان صاحب ٹھیک کریں گے، جو وہ خان صاحب کے انڈر کنٹرول ہوں گے
کیونکہ ہر جرنیل وزیر اعظم کے انڈر کنٹرول ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. تو تب تک تو ہر وزیر اعظم کہے گا کہ جی بڑی جمہوری سوچ ہے. ہاں. لیکن جب وہ وزیر اعظم کو پلانگ پہ کرسی پہ آنے کی کوشش کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جمہوری نہیں ہے. تو باجوہ صاحب جو ہے وہ پہلے انہوں نے خان صاحب کی جس طرح تابعہ داری کی، وہ ظاہر ہے کہ ہر وزیر اعظم یہی کہے گا کہ یہ ڈیموکریٹک سوچ ہے. اور میں نے کبھی خان صاحب کو یہ کہتے ہوئے نہیں دیکھا کہ جی وہ جنرل فیض صاحب وہ کرواتے تھے. ہاں ایم کیو وغیرہ یہ سارے کہتے ہیں، ہو سکتا کرواتے بھی ہو، یہ سب ہوتا رہا ہے، یہ ہو سکتا، میں نے کہا ہے ہو سکتا ہوتا بھی ہو. لیکن خان صاحب شہباز شریف کی طرح یا نواز شریف کی طرح اس چیز کو کنٹینیو نہیں رکھا انہوں نے. جب انہوں نے دیکھا کہ وہ ان کی ڈیموکریٹک سوچ نہیں ہے، وہ خان صاحب کے اوپر جا کے ان کو رول کرنا چاہتے ہیں، ان پہ دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں، تو اسی وقت خان صاحب نے جو ہے وہ اپنا فیصلہ یا اپنی لائن چینج کر لی ہے. لیکن شیخ صاحب ایسے جرنیل کو لائن چینج کرنے سے کیا مراد آپ کی ہوئی کہ ایک بندے کو خان صاحب نے آفر کی بالکل تحریک عدم اعتماد سے کچھ دن پہلے کہ جی آپ کو ہم تا حیات آرمی چیف بنا دیں گے، آپ ہماری حکومت چلنے دیں، تو ایسے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ چاہتے نہیں تھے باجوہ کو، جناب انہوں نے جمہوری پسند نہیں تھے. وہ اس وقت جو ملک تھا ہمارا وہ بہترین اوپر جا رہا تھا. اکانومک گروتھ ریٹ تھا 6.8%، گندم کی پیداوار بمپر کراپس تھی، چاول کی پیداوار بمپر کراپس تھی، کپاس ہماری بمپر کراپس تھی، ایکسپورٹ ہماری اوپر جا رہی تھی، امپورٹ میں بھی کمی آ رہی تھی. تو ایک بالکل ایسا وہ سچویشن تھی. وہ نہیں کہ خان صاحب وزیر اعظم رہنا چاہتے تھے تو اس لیے ان کو آفر کی. جب ان کو پتہ چلا کہ یہ ان کے خلاف ہو رہی ہے تو انہوں نے صرف اور صرف کہ ملک جو جس ترقی سے اوپر جا رہا ہے اس ترقی سے کی راہ میں رکاوٹ نہ آئے، اس وجہ سے ان کو آفر شاید کی گئی. اس کا مقصد یہ نہیں تھا. خان صاحب تو آج بھی وزیر اعظم بننا چاہیں، ان سچویشن میں جا کے ان کے کہہ لیں کہ پپٹ بن کے، تو اگلے آج 2 دن بعد خان صاحب وزیر اعظم ہو. لیکن خان صاحب نے اپنی جو ایک سوچ ہے کہ وہ ایک رول آف لا، ڈیموکریسی، ہر بندہ اپنے آدھار اپنے اپنے ڈومین میں رہ کے کام کرے، یہ اب ہوگا. اس کے علاوہ ہم نہ تو وزیر اعظم بنیں گے، نہ ہم وزیر اعلیٰ بنیں گے، نہ ہم گورنمنٹ میں آئیں گے. اگر آئیں گے تو ایکچوئل اقتدار عوام کو ٹرانسفر ہوگا تو ہی ہم آئیں گے. بالکل ٹھیک ہے. شیخ صاحب ہم بات کریں دور حکومت کی خان صاحب کی، تو پنجاب میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، آپ اسی ٹینیور میں چیئرمین واسا بھی رہے، آپ نے تو بڑا کلوزلی معاملات کو دیکھا عثمان بزدار گورنمنٹ کو. پرویز الہی صاحب سمیت سبھی لوگ کہتے تھے کہ پنجاب میں کبھی تاریخ میں ہوئے نہیں کہ ٹرانسفر پوسٹنگ پہ بھی پیسے لیے جاتے، اور پنجاب میں یہ بہت سارے جرنلسٹ بھی بولتے تھے کہ بزدار صاحب نے ایک بازار گرم کیا ہوا تھا جس کا حصہ فرا گوگی سے لے کے اوپر تک سب کو جاتا تھا. میرا ذکر کرنے کا مقصد ہے بشرا بی بی تک. تو آپ نے اتنا کلوزلی کبھی دیکھا کہ ٹرانسفر پوسٹنگ پہ پیسے چل رہے ہیں پنجاب میں؟ جب جرنیل کسی وزیر اعظم کو ناپسند کرتے ہیں تو پھر ان کو اتارنے کے لیے اس طرح کی مہم جو ہے وہ چلائی جاتی ہے. اگر ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے بہت پیسے چل رہے تھے تو انہوں کو پھر خان صاحب کے عدت والا کیس کیوں پکڑنا پڑا؟ بزدار صاحب جن کا نام لگتا تھا کہ یہ پیسے لے رہے ہیں ٹرانسفر پوسٹنگ کے، ان پہ آج تک ایک کیس کیوں نہیں ہے؟ اس کے بعد فرا گوگی اور جس کا نام لیتے ہیں ان پہ آج تک ایک ایف آئی آر کیوں نہیں ہے؟ نہیں، ان پہ کافی ایف آئی آر، کوئی ایف آئی آر نہیں ہے. آپ کی اطلاع کے لیے میں کر دوں، ان کے پاس ان کے اوپر کوئی ایف آئی آر نہیں ہے. ٹھیک ہے، بلکہ وہ خود اس وقت ان کا ایک گجرانوالہ کا ایم پی اے یا ایم این اے ان کی بہو ہے. تو اگر تو یہ بڑے اسٹرانگلی یہ صرف ایک بیانیہ کریٹ کیا جا رہا تھا خان صاحب کو ڈی فیم کرنے کے لیے. آپ نے دیکھا نہیں تھا کہ میڈیا مائک پکڑ کے مارکیٹ میں نکل جاتا تھا، ٹھیک ہے، ٹماٹر 30 سے 35 روپے کیوں ہو گئے ہیں، پٹرول جو تھا وہ 140 روپے کا تھا تو 145 کا کیوں ہو گیا، وہ 290 تک گیا. اب جب 290 تک گیا تو اس وقت کیوں نہیں میڈیا جاتا اور پوچھتا عام عوام سے
کہ بھائی پیٹرول 140 کا عمران خان کے دور میں تھا، 290 کا ہو گیا، 275 کا ہو گیا، کیوں نہیں اب پوچھتا؟ کیونکہ ابھی اس حکومت کو ڈی فیم نہیں کرنا. آج ان کی اور شہباز شریف کی پڑ جائے آپس میں، یا مریم کی پڑ جائے، تو آپ دیکھیں کہ مارکیٹوں میں 1 روپیہ چیز جو ہے وہ مہنگی ہوگی، تو وہ آسمانوں سے باتیں کر رہے ہوں گے.